السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ بھی تبدیل کر دی گئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو انتظامی کمیٹی ہے اس میں بھی تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ جو سینیورٹی لسٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق جسٹس سرفراز ڈوگر اب سینیورٹی میں دوسرے نمبر پر ہیں، اور جو انتظامی کمیٹی ہے اس میں بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اس کے سربراہ ہوں گے، جبکہ ان کے ساتھ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین کو شامل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جب ان ججز کا تبادلہ ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو اس سارے ضمن میں اس معاملے پر بہت سے حلقے تنقید بھی کر رہے تھے۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی جو سپریم کورٹ کی پریس ایسوسی ایشن ہے اس کے عہدیداران سے حلف لیا۔ اس موقع پہ انہوں نے گفتگو بھی کی اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ججز جن کا تبادلہ ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سب کا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آرٹیکل 200 کا حوالہ دیا جاتا ہے جس میں صدر پاکستان کو اختیار ہے کہ وہ دوسری جو ہائی کورٹس ہیں ان سے تبادلہ کر سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا۔ بہرحال اب یہ معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ جو عدالتی روایات ہیں کیا یہ اس کے بھی متقاضی ہے؟ آج کے پروگرام میں اس نقطے پر ہم بات کریں گے۔ دوسری جانب آج وزیر اعظم پاکستان کوئٹہ گئے۔ قلات میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس میں 18 جوان پاکستان کی فورسز کے شہید ہو گئے تھے، انہوں نے جو زخمی ہونے والے جوان ہیں ان کی تعزیت کی اور یہ بھی کہا کہ اس وقت پاکستان کو یکجہتی کی ضرورت ہے، تفرقے سے ہمیں گریز کرنا پڑے گا، اور اس واقعے کو انہوں نے افسوسناک قرار دیا ہے۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ آج کی یہ بھی ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو خط لکھا ہے، اور خط میں انہوں نے جو پالیسیز ہیں ان کو بدلنے کی اپیل بھی کی ہے۔ یہ خط باضابطہ طور پر تو ابھی تک پبلک نہیں ہوا، لیکن جو بیرسٹر گوہر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیصل چودھری ہیں وکیل ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ ایسے وقت میں یہ خط لکھنا، اس کے اثرات کیا ہوں گے اور کیا ان کی اپیل پہ کان دھرے جائیں گے، یہ بھی بنیادی نقطہ ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، جو سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا تبادلہ ہوا، ججز لائے گئے دوسرے ہائی کورٹ سے، اس سے پہلے ججز نے ایک خط بھی لکھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو موجودہ جج ہیں انہی میں سے چیف جسٹس لگانا چاہیے۔ بہرحال ابھی چیف جسٹس لگنے کا فیصلہ تو ہونا ہے۔ یہ ساری جو پریکٹس ہو رہی ہے لیگلی ٹیکنیکلی تو کچھ باتیں نظر آتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صدر کے پاس اختیار بھی ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن روایتی اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات مثبت ہونے ہیں؟ دیکھیں، ویسے اس معاملے کے بلکہ ہر معاملے کے 3-4 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کا قانونی پہلو ہوتا ہے، دوسرا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ایک روایتی روایات ہوتی ہیں کچھ، اور ایک اخلاقی پہلو ہوتا ہے اور ایک سیاسی پہلو ہوتا ہے۔ یہ جو 26ویں ترمیم سے لے کر اب تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ساری کوشش ہے کہ کچھ جج جن کو آزاد منشی آزاد خیال جج سمجھا جاتا ہے، اور جو سینئر ہیں اور جنہوں نے کچھ فیصلے ایسے دیے ہیں جو موجودہ حکمرانوں کو، موجودہ حکومت کو پسند نہیں ہیں، ان کو کھڑے لائن لگانے کے لیے یا ان کو اپنے جو ان کی حق بنتا ہے اس سے محروم کرنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس حد تک آئین یہ کہتا ہے، اجازت دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ دوسری ہائی کورٹ سے جج لا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بٹھا دیں، مطلب شاید کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، لیکن آپ پہلے جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو آپ نے یہ بھی قانون بنا دیا کہ 3 کا ایک پینل ہوگا، اس میں سے آپ نے سلیکشن کر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سلیکشن کے لیے، ہائی کورٹ کی اسلام آباد میں چیف جسٹس کے لیے بھی، تو چیف جسٹس کا منصب یعنی وہ جو وہاں 3 سینئر موسٹ جج بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ ایک دوسرے کورٹ سے لا کے وہ ایک دن آئے گا اور چوتھے دن 8ویں دن 15ویں دن جو ہے وہ چیف جسٹس بنا دیا جائے گا۔ یہ حق تلفی بھی ہے، ایک سیاسی پہلو ہے، اور اخلاقی طور پر بھی یہ مناسب نہیں ہے اور روایات کے بھی منافی ہے۔ تو جو اعتراض ہو رہا ہے میرے خیال وہ تبادلے سے زیادہ اس بات پہ ہے، اور پھر اس حوالے سے ایک فیصلہ بھی آ چکا ہے جو حبیب وہاب الخیری
کا مشہور کیس ہے سجاد علی شاہ صاحب کے دور میں. اس کے بعد ایک دو فیصلے اور بھی ہیں, لیکن میرا خیال ہے شاہ خاور صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں جو ایک ماہر قانون بھی ہیں, آئین کی جو موشگافی ہیں وہ بھی جانتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ سر وکلاء جو اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ ججز کو باہر سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا گیا, پھر ان میں سے ایک جج صاحب جو لاہور سے گئے ان کو سینئر موسٹ جج بنا دیا گیا, تو اس پر بنیادی اعتراض کیا ہے, آئینی پوزیشن کیا ہے, اور آپ کے خیال میں کیا آئین کی صحیح اور درست تشریح کی جا رہی ہے, اس میں کوئی مغالطہ ہے؟ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بھی صورتحال ہوئی ہے اس کا ایک اپنا تناظر ہے, اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ویورز کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیوں اس کی ضرورت پڑی کہ 26ویں آئینی ترمیم بھی آئی, اور پھر یہ والا جو آرٹیکل 200 ہے جس کو بہت کم استعمال کیا جاتا ہے, اس کو ایکسرسائز کیا جاتا ہے, اس کو بھی ایکسرسائز کیا گیا. تو اب اس کی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کسی کو شاید پسند نہ آئے, لیکن وہ آئین اور قانون سے مطابقت رکھتی ہیں. تو یہ بات تو طے ہے کہ یہ آرٹیکل جو 200 ہے اس کو انووک کرتے ہوئے 3 جج صاحبان کو جو ہے, ایک کو لاہور ہائی کورٹ سے, ایک جج صاحب کو سندھ ہائی کورٹ سے, اور ایک جج صاحب کو بلوچستان ہائی کورٹ سے, آرٹیکل 2 میں جو دیا گیا طریقہ کار ہے اس کو انووک کرتے ہوئے صدر مملکت نے چیف جسٹس آف پاکستان کی مشاورت سے اور ود دی کنسنٹ آف دی جج کنسرن اور جو ہائی کورٹس ہیں ان کی چیف جسٹسز اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کی کنسنٹ کے بعد یہ ساری کارروائی کی ہے. اب اس کو احتجاج جو ہے وہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد بار کونسل نے کو جو ہے وہ اس کی شدید مخالفت کی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج بھی کیا. آج بھی ایک جزوی ہڑتال ہوئی, اور اب بھی وہ شاید آگے کچھ اور بھی اس سے زیادہ آگے جانے والے ہیں. اب اس میں بات یہ ہے کہ یہ بات بار کونسل کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ہے تو یہ آئینی طریقہ کار طے کیا گیا ہے. اب ان کی انزائٹی جو ہے وہ بھی بڑی نیچرل ہے. وہ اس لیے نیچرل ہے کہ ہمارے ہی ایک بار کے اسلام آباد بار کے جو رکن تھے, میں بے شک نام لے لیتا ہوں, جسٹس محسن اختر کیانی, وہ خود بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے, بڑے ایکٹیو وکیل تھے, ان کی بڑی ادھر ایک کنٹریبیوشن ہے. وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان دی پریویس ارینجمنٹ کہ وہ, اور بار بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ وہ جسٹس بنیں گے سینئرٹی کے کانسیپٹ کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے. وہ پھر اس کے بعد جو آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جس کے تناظر میں پھر 6 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس شاہ خاور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. میں ذرا ارشاد صاحب یہی نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو شاہ خاور صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ جو آئینی قانونی پہلو ہے اس کی گنجائش تو ہے, اور آئین اور قانون کے ساتھ فیصلے اگر ہوں تو لازمی نہیں کہ ہر فیصلہ کسی ایک کو پسند بھی آئے. لیکن ابھی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا انہوں نے نام بھی لیا ہے, اس سے پہلے جو پس منظر کا انہوں نے ذکر کیا, جس طرح خطوط بازی ہوتی رہی, اس کا پولیٹیکل پہلو کیا ہے؟ کیا یہ امپریشن آ رہا تھا کہ کچھ ججز جو ہیں وہ پولیٹیکل پاپولیرٹی سنڈروم میں بہ رہے ہیں, یا کوئی اور ریزن ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, یہ تاثر نہیں آ رہا. تاثر یہ آ رہا تھا کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آئینی عدالتی معاملات میں مداخلت نہ ہو. خط تو اس پس منظر میں لکھا گیا تھا, کسی وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ خط تو نہیں تھا. لیکن شاہ خاور صاحب بتا رہے ہیں تو میرا خیال ہے شاہ صاحب جاری رکھیے. جی بالکل یہی ہے, حقیقت تو بات یہی ہے. ہم اگر اس کو دبے الفاظ میں کہیں, اس کو ہم ذرا کھلے عام الفاظ میں کہیں, تو بیسیکلی بیک گراؤنڈ تو وہ یہی تھا. اور اس کے بعد دیکھا آپ نے کہ ایک بڑا ہیجانی کیفیت طاری ہوئی. سپریم کورٹ میں بھی کچھ ایسے فیصلے آئے کہ جس کے بعد جو ہے وہ جو کچھ قوتیں ہیں یا گورنمنٹ ہے یا انہوں نے پھر یہ دیکھا کہ پھر آئینی ترمیم بھی لائی جائے, 26ویں آئینی ترمیم. وہ اس کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ بالکل اس میں کچھ پچھلے فیصلے ہیں, ہائی کورٹس کے بھی ہیں, سپریم کورٹ کے بھی ہیں, کہ جو ان چیزوں کے اوپر مشتمل ہوئے کہ یہاں پہ آ کے بات رک گئی کہ 26ویں آئینی ترمیم بن گئی, آ گئی. اس کے نتیجے میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کی حیثیت تبدیل ہو گئی. اس کے بعد پھر آئینی بینچ اور عام بینچز میں تفریق ہو گئی. اسی طرح پھر ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان, جو چیف جسٹسز کا تقرر ہے, اس پہ رولز بن گئے, اور رولز جو ہے وہ
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुद तजवीज़ किए थे लाहौर हाई कोर्ट में, कि जिसके बाद फिर तीसरे नंबर पर जो जस्टिस आलिया नीलम थी, उनको जो है वो फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया। शाह साहब ये फरमाएं कि ये जो तासुर उभारा जा रहा है, उभर रहा है कि नसीम हसन शाह साहब के फ़ैसले से, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी ये अलग अलग स्तून हैं, अदलिया, इंतज़ामिया, मुकन्ना, और फिर सजाद अली शाह साहब का फ़ैसला, फिर उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब का बेसिक स्ट्रक्चर का फ़ैसला। लोग ये कह रहे हैं कि अब हमारी अदलिया फिर वो 90 की दहाई में जाके खड़ी हो गई है, जब वो इंतज़ामिया की, एग्जेक्टिव की मोहताज होती थी, वही तकर्रुर तबादले करती थी, मर्ज़ी के जज लाए जाते थे, मर्ज़ी के फ़ैसले हासिल किए जाते थे। ऐसा कोई तासुर दुरुस्त है? देखिए, हमारी अदलिया की हिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। बिल्कुल ये तासुर किसी हद तक था, लेकिन एक तासुर और भी मैं आपको बताऊं कि फिर 2007 वाली मूवमेंट के बाद भी जो अदलिया में हुआ वो भी आपके सामने है। अनफॉर्चुनेटली ये कुछ चीजें जो हैं वो अटैच्ड हैं हमारी अदलिया की हिस्ट्री में, कि इसी अदलिया ने, कि एक चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि मैंने दबाव के नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो हैंग करने के अपना काम जो है वो दिया था। तो उसके बाद आपने देखा कि मुंतखब वज़राए आज़म जो है उनको यहाँ से एक जुडिशल ऑर्डर से जो है वो निकाला गया, मियां नवाज शरीफ को निकाला गया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को निकाला गया। तो ये तमाम चीजें ऐसी थी जिससे एक जो है राय ये कायम हुई थी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का या अदलिया का जो एक बिल्कुल एक अनब्रिडल्ड जो एक पावर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं पे जाके उस पे कदम लगनी चाहिए। इस पे बिल्कुल बातें होती रही थी कि 184 नहीं शाह खबर साहब, ये जो आप फरमा रहे हैं ना, इससे तो उसी तासुर की तायद होती है कि नसीम हसन शाह साहब ने जब ये कहा, तो मैं भी 90 की दहाई का या उससे पहले आप चले जाएं 70 में, कि अदलिया जो थी वो फ़ैसले इंतज़ामिया के दबाव पर करती थी, और अब ये समझा जा रहा था कि हमारी अदलिया आज़ाद हो चुकी है, लेकिन फिर दोबारा उसको एक मातहत अदलिया बना दिया गया। आपके ख्याल में अब जो किसी वज़ीर आज़म को घर भेजने का मामला हो या कोई और हो, वो नहीं हो गया 26वीं तरमीम के बाद, या ये मज़ीद आसान हो गया? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी अदलिया आज़ाद हो गई थी, लेकिन वो फिर आज़ादी के थोड़े से पैरामीटर से ज़्यादा आज़ाद हो गई। ठीक, ये भी हमें देखना है। सही। तो मैं जो बात आपको गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है कि आम तासुर, ये जो अच्छी सोच रखने वाले, मस्बत सोच रखने वाले जो इंटेलिजेंशिया के लोग थे, वो ये कहना शुरू हो गए थे कि ये अदलिया की आज़ादी कुछ आज़ादी से थोड़ी सी ज़्यादा आज़ाद हो गई है। उन्होंने फिर ऐसे पॉलिटिकल डिसीजंस देना शुरू किए कि जिसमें एक फरीक एडवांटेज में होता था, दूसरा डिसएडवांटेज में होता था। और फिर बेंचेस की जो कंपोजिशन होती थी सुप्रीम कोर्ट की, अगर मैं बात करूं, तो उसमें अहम कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर्स लगे रहे हैं, अब मैं किस का जिक्र करूं, उसमें जज हजरात की जो वाबस्तगियां और टिल्ट जो है वो उमड़ के बाहर आता था। इसको भी हम नजरअंदाज नहीं करते। जी सही, ठीक है। अच्छा शाह खबर साहब, एक टेक्निकल क्वेश्चन है। अभी तो ये जो आर्टिकल 200 के तहत जो है प्रेसिडेंट ने हाई कोर्ट से इस्लामाबाद मुंतकिल किया, ट्रांसफ़र किया जजेस को, क्या ये आर्टिकल सदर पाकिस्तान को इस बात की भी इजाज़त देता है कि वो इंट्रा प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स में तबादले कर सकें, या ये सिर्फ इस्लामाबाद के लिए है? देखिए, आर्टिकल 200 को अगर आप पढ़ें तो वो तमाम इंट्रा प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स के बारे में है, वो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में नहीं है। और उसमें एक मुरवजा तरीक़ाकार है, को कि वो पिछले माजी करीब में इतना ज्यादा एक्सरसाइज नहीं हुई ये आर्टिकल 200। लेकिन जो मारूजी हालात हैं, आपने भी जो है वो हालात देखे हुए हैं, हमने भी आंखें खुली रखी हुई है कि वो उसके पीछे एक पूरे मारूजी हालात हैं, उसका एक बैकग्राउंड है, और उसके नतीजे में सब कुछ हुआ। मेरे लिए कि ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन बात ये है कि जो इदारे होते हैं, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो मुकन्नना हो, चाहे वो इंतजामिया हो, उसमें जो लोग, जो हजरात वहां पे तशरीफ फरमा होते हैं, वो इदारों को कितना ऊपर लेके जाते हैं और कितना नीचे लेके जाते हैं, ये उन पे मुनहसर है। इदारे तो हमारे अभी भी जो है काबिल एहतराम है। नहीं, सवाल शाह खबर साहब क्वेश्चन ये है कि क्या अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ जजेस का तबादला दीगर हाई कोर्ट्स में किया जा सकता है?
آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ پروویژن موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ضرورت محسوس کی جائے کہ ان میں سے کچھ جج حضرات ایسے ہیں جو ان کی ایکسپرٹیز اتنی زیادہ ہے کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ یا بلوچستان ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ ٹرانسفر کیا جائے تو یہ پروویژن بالکل موجود ہے. تو وہ جو اس کے جو ایسا سوچنے والے ہیں ٹرانسفر کرنے کے جو مجاز ہیں، وہ اگر یہ ایسا سوچتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ ان کو بھی کہیں اور ٹرانسفر کر دیا جائے. تاثر یہ بھی لیکن اس میں تاثر یہ بھی ہے کہ جج صاحب کی مرضی جو ہے وہ ہونا لازمی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. جی نہیں، لیکن مرضی کا اب کون پرواہ کرے گا. تاثر تو یہ بھی پھیل رہا ہے نا کہ جی جو اس کا انگریڈینٹ ہے کہ جس موصوف جج کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے سب سے پہلے ان کی کنسنٹ ضروری ہے، یہ ان پہ امپوز نہیں کی جا سکتی. صحیح نہیں، اگر وہ کنسنٹ نہیں کرتے اور آرڈر پھر کر دیے جاتے ہیں، اس کی صورتحال کیا نکلتی ہے؟ یہ آرڈر ہو ہی نہیں سکتے آئین کے مطابق. مجبور کیا نہیں جا سکتا، کوئی ایسا کوئی میکینزم موجود نہیں ہے صحیح کہ ان کو زبردستی ہائی کورٹ میں یا کہیں اور ٹرانسفر کر دیا جائے. اچھا شاہ خواجہ صاحب، یہ ایک نقطہ نظر ہے اور اس میں بڑی ایک وزن ہے کہ کچھ ججز اپنی سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر سیاسی نوعیت کے فیصلے کرنا شروع ہو گئے تھے، لیکن یہ تاثر بھی اب مزید پختہ ہو گیا ہے کہ اب جو جج بھی آزاد منش، آزاد خیال ایسا فیصلہ کرے گا جو حکومت کو پسند نہیں آئے گا تو پھر اس کی سینیارٹی بھی ختم ہو سکتی ہے اور اس کے سارے پریولیج بھی ختم کیے جا سکتے ہیں اور اس کو محروم کیا جا سکتا ہے آسانی سے. میرا نہیں خیال. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی جو معزز جج صاحبان ہیں جو عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے فیصلے کرنے میں بالکل آزاد ہیں. ان کو کوئی جو ہے اس پہ قدغن جو ہے امپوز نہیں کی جا سکتی اور نہ ان کو پھر ان کے فیصلوں کی وجہ سے ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کی جا سکتی ہے. نہیں، یہ تو ہم پچھلے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ فیصلوں پر، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد بھی نہیں ہوتا اور سینیارٹی کے بیس پر اس کو چیف جسٹس بھی نہیں لگایا جاتا. دیکھیں سینیارٹی کا کانسیپٹ پہلے موجود تھا. دیکھیں آپ کو ایک بات کلیئر رکھنی پڑے گی، جو بہت مشہور 1996 کا الجہاد ٹرسٹ کیس آیا تھا جس میں سینیارٹی کے کانسیپٹ کو مانا گیا تھا، اور اس میں یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس میں جو ججز آتے ہیں جوڈیشری سے وہ ان کی فریش اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ بھی اس کا ایک طریقہ کار ہے. اور جو دوسری جو صورتحال ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ میں جو ججز آتے ہیں، دوسرا ہائی کورٹس میں جو سینیارٹی کا کانسیپٹ تھا وہ اسٹرکٹو سینسو نہیں تھا چیف جسٹس کے لیے، وہ ایک روایت تھی جو کہ ڈیرائیو کی گئی تھی الجہاد ٹرسٹ کیس میں سے. تو لیکن اس میں پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر یہ محسوس کیا گیا، خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے محسوس کیا کہ لاہور ہائی کورٹ یا جو صوبائی ہائی کورٹس ہیں ان کے چیف جسٹس کی جو تقرری ہے وہ سینیارٹی کی بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے. پھر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ کر رہے تھے. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے رولز مرتب کیے. انہوں نے پھر یہ رولز بنائے کہ جو 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان کو ایویلیویٹ کرے گی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کہ ان میں سے کسی کو جو ہے وہ چیف جسٹس بنایا جائے. تو یہ ہائی کورٹس میں تو یہ پہلے سے ہی کوئی قدغن نہیں تھی. سپریم کورٹ میں چونکہ سینیارٹی کا کانسیپٹ تھا وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اس کو چینج کر دیا گیا. اگر یہ کانسیپٹ فٹنس کم سینیارٹی کا ہائی کورٹ پہ اگر لاگو ہوتا ہے تو پھر یہ سپریم کورٹ میں بھی لاگو ہو سکتا ہے. نہیں، لیکن جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اب اس میں تو سینیارٹی ظاہر بات ہے، حکومت کے ووٹ زیادہ ہیں، اٹارنی جنرل بھی ان کا ہے، اس کے بعد وزیر قانون بھی وہاں موجود ہیں، پارٹی پوزیشن بھی ان کی ایسی ہے، تو عملاً تو تقرر جو ہے وہ حکومت ہی کرے گی. دیکھیں جو 18th امینڈمنٹ میں جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنا تھا اس میں تعداد ججز کی زیادہ تھی، لیکن اس کے اوپر ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی 4 MNAs کی اور 4 سینیٹرز کی. لیکن ان 4 وہ جو پارلیمانی کمیٹی تھی انہوں نے پھر دوبارہ ان کو جو ہے ری ایویلویٹ کرنا تھا یا ان کی تقرری کو ایکسیپٹ کرنا تھا یا ریجیکٹ کرنا تھا، لیکن 3/4 میجورٹی سے. لیکن اس میں پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے کچھ ججز کی بارے میں انہوں نے ریکمنڈیشنز کو ریجیکٹ کیا تو ان کو ہائی کورٹس میں چیلنج کیا گیا، اور ہائی کورٹ میں منیر بھٹیز کیس میں پھر ایک جو ہے وہ سپریم کورٹ نے بھی اس کو اپہولڈ کیا. اس میں ایک پرنسپل لیٹ ڈاؤن کیا گیا کہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے
اس کی جو فائنڈنگز ہیں وہ ہائی کورٹ کی جو اوریجنل سائٹ کی فائنڈنگز ہے اس سے زیادہ نہیں ہے. تو پھر وہ جو پارلیمانی کمیٹی تھی وہ صرف محض ایک داخانہ رہ گیا تھا. تو اسی لیے پھر 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کو اور جوڈیشل کمیشن پاکستان کو ضم کر دیا اور وہ ایک گو میں تارے. اب اتفاق یہ ہے کہ اس میں اب ایگزیکٹو سائٹ کے اور بار ایسوسیشنز بار کونسل سائٹ کے لوگ جو ہیں وہ جوڈیشل سائٹ سے زیادہ ہے. بہت شکریہ شاہ خاور صاحب آپ کے وقت کا. ایک بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے صدر جنید اکبر صاحب نے. جنید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جنید صاحب ایک تو یہ بتائیے جو مطالبات حکومت کے سامنے رکھے گئے تھے اس میں مینڈیٹ واپسی کا کوئی ذکر نہیں تھا. 8 فروری کو آپ احتجاج کر رہے ہیں. کیا یہ مینڈیٹ چوری اور مینڈیٹ واپسی والے مطالبے کو یا بیانیے کو دوبارہ زندہ کرنے کی یہ کوشش ہے یا کوئی اور مقصد ہے اس احتجاج کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی شکریہ جی. اصل میں ہمیں جب اس ڈائلاگ میں جا رہے تھے تو ہمیں پتا تھا کہ یہ حکومت پہ اختیار ہے. ڈائلاگ میں جانے کا واحد مقصد ہمارا یہ تھا کہ اس حکومت کو ہم ایکسپوز کر دیں کہ ایک اختیار ایک کٹپتلی حکومت ہے اور اس کے پاس کچھ اختیار نہیں. تو ہمیں اندازہ تھا جب ہم یہی بات کرتے تھے جو ہے مینڈیٹ کی واپسی کی تو پھر آپ کی جو ہے میڈیا کے لوگ یہ کہتے تھے کہ اس پہ تو حکومت ماننے کو تیار نہیں ہوگی. حکومت کس طرح سے اس بات پہ بات کرنے کو تیار ہوگی کہ اس کی حکومت گر جائے. تو پھر ہم نے مطالبات دو تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ حکومت کتنے سیریس ہے اور اس کو کتنے با اختیار ہے. تو ہم نے وہ 2 مطالبات رکھے. اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی جھوٹا ایک توجیہ 9 مئی کا الزام بھی ہم پہ تھا اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو. تو ہم نے وہی رکھا اور جو 9 نومبر کو ڈی چوک میں ہوا تھا تو ہم یہی کہ ہماری ڈیمانڈ تھی کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو. یہ 2 مطالبات جس میں نہ ماننے والی کوئی چیز ہی نہیں تھی. لیکن آپ نے حکومت کا رویہ دیکھا, حکومت کا آپ کو پتہ چلا کہ جو ہم بیٹھ بھی کہ یہی ہم پہ الزام تھا کہ آپ پولیٹیکل لوگوں سے نہیں بیٹھتے اور ہم پہلے دن سے یہ کہتے تھے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جس کے پاس کیا ہو. تو پھر جمہوریت کے لیے اس ملک کے لیے یا ان کی بالادستی کے لیے ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ گئے اور وہی ہوا جس کا ہمیں پہلے سے پتا نہیں. لیکن جنید اکبر صاحب مذاکرات شروع ہو گئے, تیسرا دور ہو گیا. 2 دن مزید آپ انتظار کر لیتے تو حکومت مزید ایکسپوز ہوتی اور جب وہ جواب نہ دے پاتے یا آئیں بائیں کرتے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں آپ نے تو 2-3 دن پہلے پیچھے ہٹ کے حکومت کو پھر موقع دے دیا کہ دیکھیں جی یہ تو ہمارے ساتھ سیریس ہی نہیں ہے اور جو تاریخ طے ہوئی تھی اس کا انتظار ہی نہیں کیا اور پہلے ہی مذاکرات ختم کر دیے. اس میں ایسی بات ہے کہ ایک طرف ہم سے مذاکرات ہو رہے تھے, دوسری طرف جو مذاکرات کمیٹی کا ممبر تھا حامد رضا صاحب جو جس کے صاحب رضا صاحب کے گھر پہ اس کے دارالعلوم پہ اس کو چاپا پڑا, اس کی گرفتاری کی کوشش کی گئی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف مذاکرات کرتے دوسری طرف جو ہے اس طرح کیا کنڈے استعمال کرتے. دوسری چیز یہ تھی کہ حکومت اسی مذاکراتی کمیٹی نے اس کو مانا تھا جو ہماری شرط تھی مذاکرات آگے بڑھانے کے کہ ہم عمران خان صاحب سے ملاقات کریں اور وہ اسی جگہ ہو جسے ہمارا یہ یقین ہو کہ یہاں پر ریکارڈنگ نہیں ہو رہی, کیونکہ ہم نے اس سے یہ ڈسکس کرنا تھا اور ان سے جو ہے. جنید صاحب اب سوال یہ ہے, جنید صاحب یہ تو سارا سب کے سامنے ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اب 8 فروری کے احتجاج کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ نے یہ مطالبہ رکھا ہی نہیں تھا کہ مینڈیٹ واپسی ہمیں چاہیے, تو اب احتجاج کا کیا مقصد ہے؟ نہیں, ایک مینڈیٹ واپس ہی رکھنے کا ہم تو یہ ہمارے یہ مطالبات تو نہیں کہ ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اسی سے ہم ساتھ لیں گے. یہ نہیں تھے کہ ہمارے یہ 2 مطالبات جو تھے یہ آخری تھے. ہم تو یہ تھے کہ اس سے ایک دوسرے کا اعتماد بڑھے گا اگر واقعی حکومت چاہتی ہے اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ واقعی چاہتے ہیں. اچھا یہ فرمائیں, جی درست ہے, آپ نے درست آپ کا جواب آ گیا. آپ یہ فرمائیں کہ آج کوئی آپ کے کسی ساتھی کی آپ کی ملاقات ہوئی ہے اسپیکر سے اور کیا یہ مذاکرات کی بحالی کی کوشش ہو رہی ہے؟ نہیں, میرے نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں تو سوال ہی گیا تھا, وہ
جگہ دیکھنے کے, تو مجھے اسی کوئی ابھی تک میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ اسپیکر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی. اچھا, ابھی آپ کے علم میں نہیں ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اب یہ 8 کی آپ تیاری کر رہے ہیں, آپ نے ایک اجلاس کیا, علی امین گنڈاپور نے الگ اجلاس کیا, کیا یہ الگ الگ جلسے ہوں گے, الگ الگ جلوس ہوں گے, اور کیا یہ مشترکہ ایفرٹ ہوگی؟ کوئی درمیان میں اختلاف نظر آ رہا ہے یا منزل ایک ہی ہے اور راستے الگ الگ ہیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ یہی بھی علی امین صاحب چیف منسٹر ہے ہمارے, اس کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں, اور علی امین صاحب جو ہے اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ جس طرح پہلے اس کی ذمہ داری تھی, لیکن اس پہ ذمہ داری اس پہ بہت زیادہ ہوتی حکومت کی, گورننس کی. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ زیادہ تر اس کی ٹیم جو ہے وہ زیادہ تر نئے لوگوں کی ہے, تو ایکسپیرینس لوگوں کی کمی ہے ان کے ساتھ, تو ذمہ داری بہت زیادہ تھی. تو پارٹی نے یہ فیصلہ کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ میں کرتا ہوں, اسی کی بات نہیں. امین صاحب نے جو ہے حکومتی میٹنگ کی ہے, کوئی پولیٹیکل میٹنگ اس نے نہیں کی. جو ذمہ داری مجھے دی کی وہ میں کر رہا ہوں, جو ذمہ داری علی امین صاحب کی ہے وہ علی امین صاحب کر رہے, تو اسی کوئی بات نہیں. انشاءاللہ میں اور علی امین صاحب جو ہے 8 تاریخ کو انشاءاللہ ایک ہی اسٹیج پہ ہوں گے, ایک ہی اسٹیج کریں گے. اچھا یہ 8 تاریخ کو آپ ثوابی تک محدود رہیں گے یا آگے کا کوئی ارادہ ہے؟ یہ 8 تاریخ کو تو انشاءاللہ ہم صرف ثوابی میں احتجاج جو ہے جلسہ کریں گے اس کو, اس کے بعد ہم نے آگے کا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے, اور پھر اس کے ساتھ مختلف آپشن ہیں ہمارے پاس. انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کی رہنمائی سے, خان صاحب کے حکم کے مطابق انشاءاللہ آگے کریں گے. اچھا, علی امین گنڈاپور نے اس سے پہلے بھی احتجاج کیے, وہ آئے اسلام آباد پہنچے, جو ان کے مقاصد تھے وہ حاصل ہوئے نہیں ہوئے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اسلام آباد پہنچنے میں وہ کامیاب ہوئے. انہوں نے اس دوران کسی مالی امداد کی اپیل نہیں کی. آپ سے ایک بیان منسوب ہے, آپ نے لوگوں سے کہا کہ مالی طور پہ امداد کی جائے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ جو تاثر تھا کہ ان کے پاس ایک بطور وزیر اعلیٰ حکومتی مشینری ہے وہ استعمال کر سکتے تھے اور آپ کے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں, یا کوئی اور ریزن ہے؟ نہیں, ایک تو یہ میں درست کر دوں, میں نے کوئی مالی امداد کی جو ہے اپیل نہیں کی. آپ مہربانی کر کے اس کو میری وہ بات دوبارہ سن لے. میں نے کہا اپنی مدد آپ نے کرنا ہے, اس کا طریقہ کار میں نے بتایا ہے کہ ہر ولیج کونسل جو ہے اپنی ذمہ داری خود اٹھائے, اس کی جو ہے طریقہ کار میں نے بتائی ہے کہ آئندہ کسی پہ بوجھ نہیں بننا. علی امین صاحب نے بہت محنت کی, بہت جس سے ہو سکا اس نے کیا, لیکن اس کے لیے یہ مسلسل اگر اس طرح ہم ایکٹیویٹی کریں گے تو اس کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا. اور دوسری میری یہ تھی کہ ہم یہ پیسے لگانا اور پیسے کمانے والا جو ہے یہ ہماری سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہمیں پیسے بالکل ہم اس کو یہ لوور مڈل کلاس کے لوگ آگے نہیں آ سکیں گے. ہمارے MNS وہ ایمانداری سے کام کرے تو اس کی تنخواہ پہ تو اس کا اپنا گزارا نہیں ہوتا, تو یا تو پھر ہم یہ لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو اسمبلی سے میں آنے نہ دیں گے, اور پھر اس طرح سرمایہ دار اور بڑے بڑے لوگ آئیں گے جو افورڈ کر سکتے ہیں. تو میں نے یہی کہا کہ اچھا اس طرح ہمارے اسی طریقہ کار بنا لے تاکہ لوور مڈل کلاس کے لوگ, غریب لوگ, وہ بھی اچھی پوزیشنوں پہ آئے, وہ بھی الیکشن لڑے. تو اس کا میں نے کہا ایک میکینزم ہونا چاہیے جس پہ ہم اپنا جو ہے فنڈ جنریٹ کرے اور اس سے جو ہے پارٹی چلائے. یہ وہ جو بات تھی وہ میں نے پارٹی چلانے کے لیے 8 فروری کے بعد میں نے کی کہ مجھے 1000 بندے جو منتری دے سکتے ہیں اس کی میں بات کروں, اور وہی سے ہم آئندہ جو پارٹی کے خرچے چلائیں گے. پارٹی اس جلسے کے لیے نہ ہم نے کسی سے مدد لی ہے, اور ثوابی کی تنظیم نے خود جو ہے جو جلسے اس کی اپنی ذمہ داری دی, اور ہم نے نہ کسی کو گاڑی دی, نہ کسی سے ہم نے مدد کی, نہ کسی کو پیسے دیے, نہ کسی. تو اس جلسے میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی مدد آپ کے تحت انشاءاللہ لوگ آئیں گے. اچھا یہ فرمایا, آپ نے ایک جلسے میں یہ کہا کہ ایک صاحب آپ کے پاس آئے, انہوں نے کہا 50-60 کروڑ روپے آپ لے لیں, مجھے پارٹی میں لیں. وہ تو آپ نے تو خیر انکار کر دیا کہ نہیں, پھر یہ جواباً ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ دینا پڑے گا. لیکن یہ امکان موجود ہے کہ پتہ چلے کہ کل کو وہ پارٹی میں بیٹھے ہوں, کہ ماضی میں بھی کوئی ایسے لوگ شامل ہوتے رہے ہیں جو آپ بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی پارٹی تو چلائی ہی ہم نے, ہمارے پیسے سے چلتی رہی ہے. نہیں, میں اگر ماضی بھی میں ہوا تو غلط ہوا, پھر اسی طرح کی چیزیں آتی ہے, پھر لوگوں پہ الزامات لگتے ہیں. تو ماضی میں اگر ہوا تو بھی غلط ہوا, اور آئندہ بھی میں کوشش کروں گا کہ ایسی بات نہیں ہے. کسی مالدار کا پارٹی میں ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن جس مقصد کے لیے لوگ پارٹیوں میں لگاتے ہیں انویسٹمنٹ کی مقصد سے, اور پھر اس کی پھر یہی کوشش ہوتی کہ وہ کو لگائے اربوں کمائے. تو میں نے کہا میں کسی کو یہ موقع نہیں دوں گا کہ کوئی آ کے اس طرح پیسے لگائے اور پھر کمائے.
اس لیے میں کہوں کہ اپنی مدد آپ کے تحت، اور میں MPs پہ بھی بوجھ نہیں ڈالوں گا، اور نہ میں نے کبھی آج جلسے کے لیے بھی میں نے کبھی کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا کہ آپ کتنے بن کے رہے گی، کیونکہ اگر ٹارگٹ دیں گے تو پھر وہ اونرشپ ختم ہو جاتی ہے، پھر جو ہے اس کی تجویز آپ اس کی میری ذمہ داری ہے، مجھے کیوں کوئی کہے کہ آپ اتنے بندے لے کے آئے، تو وہ میں کروں گا۔ اور میں نے جو اپنے ورکرز کو بھی کہا کہ MPA پہ بوجھ نہ بنے، تاکہ وہ آپ کا پھر آپ کا احسان ہوگا، وہ اس کا احسان ہوگا، آپ دیکھیں ہم نے گاڑیاں دیے، تو اپنی مدد آپ کے تاکہ پارٹی انشاءاللہ آگے بڑھی تھی، تو نہ میں نے پیسے مانگے نہ میں نے اس طرح کی بات کی۔ اچھا، یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ خان صاحب نے پہلے جو لوگ لگائے وہ یہ تھے کہ جو مفاہمت پسند تھے، جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنے کی پوزیشن میں تھے، اب آپ جیسے لوگ، شاہد خٹک جیسے لوگ سامنے لائے جا رہے ہیں، یہاں پنجاب میں علی حمزہ جیسے لوگ، تو یہ جو آپ کا سخت گیر موقف رکھنے والے لوگوں کا آگے لانے کا جو منصوبہ ہے یا خان صاحب کی جو پالیسی ہے، اس سے مزید تلخیاں نہیں پیدا ہوں گی، مزید مسائل نہیں آپ کی پارٹی کے لیے اور خان صاحب کے لیے پیدا ہوں گے؟ نہیں، ہم مشکلات سے ڈرنے والے لوگ تو ہے نہیں، اگر ہم ڈرتے تو پہلے سے نومنی سے جس طرح باقی ہو گئے، تو ایک یہ بات ہے کہ یہ والی بات اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ان سے ہم تلخیوں ہمارے لیے بھی اچھی نہیں ہے لیکن دوسرے سائڈ پہ اچھی نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اداروں اور عوام کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کم سے کم ہے، اور ایسی بات نہیں ہے، پارٹی پالیسی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ جو پہلے جو تھے اس کی اپنی تھی، اگر وہاں پہ مفاہمت کی سیاست اس کی کوشش تھی کہ ہو جائے، تو یہ نہیں کہ اس کی انڈیویجول تھی۔ میں نے بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے ہماری لانگ مان میں ہماری قیادت کی رابطے تھے، تو اس یہ نہیں کہ وہ انڈیویجول لیول سے کرتے تھے، پارٹی پالیسی تھی، پارٹی پالیسی کے تحت وہ ہوتی تھی۔ اب ہم نے کہا کہ کیونکہ وہ مصالحت کی سیاست کی جو ہم کوشش کر رہے تھے، وہ جو ہم کوشش کر رہے تھے، اس کا میرے خیال ہے غلط پیغام دیا ان لوگوں کے، اس کے کیونکہ جو اس طرح اداروں نے، حکومت وقت نے ہمارے ساتھ کیا، ہمارے پرامن ورکرز کے، غریب ورکرز سے اس کو گرفتار کیا، ابھی تک اس کی ضمانت ہی نہیں ہو رہی، عدالتوں میں اس کی کیسے نہیں لگ رہے، آج اس پہ نئے ایک ور پر 8-9 FIR نہیں کاٹی گئی، تو اس طرح کے رویوں کی جو مفاہمت کی ہماری سیاست تھی، اس کو دوستوں نے غلط میسج میرا خیال ہے۔ جنید صاحب، آج جو بانی PTI عمران خان نے خط لکھا ہے آرمی چیف کو، اس میں انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ ادارہ جو ہے وہ اپنی پالیسیاں جو ہیں وہ تبدیل کرے، تو کیا یہ اس سلسلے کی کڑی ہے جو آپ نے کہا کہ ہم تلخیاں کم کرنا چاہتے ہیں، اور PTI نے بھی اپنی پالیسی کو بدلا ہے؟ نہیں، PTI تو پہلے دن سے مفاہمت کی سیاست چاہتی تھی۔ PTI میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ادارے میرے ہیں، مجھے ایک انڈیویجول سے گلہ ہو سکتا ہے، شکایت ہو سکتی ہے، ناراضگی ہو سکتی ہے، تجزیہ ہو سکتا ہے، لیکن میں اداروں کو اون کرتا ہوں، میں اس ملک کو اون کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ادارے مضبوط ہو، میں چاہتا ہوں کہ اس اداروں کے پیچھے عوام ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہ ملک کم آئے، میں چاہتا ہوں کہ آئین پہ عمل ہو، قانون کی حکمرانی ہو، تو میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ اداروں کا جو ہے یہ لوگ اس سے دور ہو جائے، اداروں سے لوگ ناراض ہو جائے گے۔ میری یہی خواہش ہے، جس طرح خان صاحب نے کی، پارٹی کی بھی یہی خواہش ہے کہ یہ دوریاں کم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی خطرناک ہے، پاکستانی بھی اداروں کے لیے بھی، جب اداروں کے پیچھے عوام نہیں ہوں گے تو ادارے کس طرح جو ہے اس کی بھی مشکلات ہوں گے، اور بحیثیت پاکستان ہمارے لیے مشکلات۔ تو میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ اداروں ہمارے کہ مجھے اس پہ کوئی نہ شرم ہے نہ کوئی میں چھپاؤں گا کہ میں اگر کوئی مجھ سے رابطہ کرے خان صاحب کی قیادت سے اور میں اس میں کردار ادا کر سکوں، یہ میرے اپنے ادارے ہے، نہ میں موساد سے نہ راز سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ آئین نے جو حدود متعین کی ہمیں بھی رہنا ہے، آپ نے بھی رہنا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا جنید صاحب، جنید صاحب یہ فرمائیں کہ جب پچھلی دفعہ 2 اجتماعات آپ کے ہوئے ثوابی میں، تو تاثر یہ تھا کہ علی امین گنہ پور چونکہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، سرکاری وسائل بھی ہیں، تو بڑے اچھے اجتماعات کر پائے، تو اب آپ پر یہ ذمہ داری ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی آزمائش ہے آپ کے لیے، اتنا بڑا یا اس سے بڑا اجتماع کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ ایک بات۔ دوسرا، 26 مئی کے بعد آپ کے کارکنوں 26 نومبر کے بعد آپ کے کارکنوں میں ایک مایوسی نظر آئی کہ ہمیں اکیلا چھوڑ کے یہ لیڈرشپ چلی گئی، تو کیا اس مایوسی کا تدارک آپ کر پائے ہیں؟ نہیں، انشاءاللہ تعالی میں، آپ یقین کریں، میں
سب پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ KPK کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، بغیر کسی کو گاڑی دیے، بغیر کسی کو سپورٹ دیے، اور اس پہلی دفعہ چونکہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں جو یونین کونسل کی سطح سے گاؤں کی صدر کی سے ہو کے یہاں پر پہنچا ہے، تو جو مجھے نہیں تھا، میں سب کو پتا ہے کہ میں اس دور میں بھی نہیں تھا، نہ میں خواہش مند تھا، اور میں نے کافی کوشش کی کہ خان صاحب یہ ذمہ داری کی اور کو دے دے، تو سب نے جو خوشی کا اظہار کیا مجھے بہت خوشی ہوئی اس کا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے دوست، میرے بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یہ امید ہے کہ وہ انشاءاللہ مجھے سپورٹ کریں گے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں سے پہلے حکومت کے بغیر بھی ہم نے بڑے بڑے جلسے کیے تھے، کوئی بات نہیں ہے، بالکل علی صاحب نے بہت زیادہ کیا، جس کی روایت نہیں تھی وہ کافی اچھا بندہ ہے جس نے اربن ریکو تھی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ ثابت کر دوں گا کہ اس کے باوجود بھی انشاءاللہ یہ جلسہ بہت بڑا ہوگا۔ صحیح ہے جنید اکبر صاحب، آپ کی حکومت ہے KPK میں تقریباً پچھلے 11 سال سے، کل 4 فروری کو ایبٹ آباد کا علاقہ ہے سرکل بکوٹ، اور اس کا سنگم ہے کشمیر کے ساتھ، پاکستان اور کشمیر کے بالکل سنگم پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں آپ کی حکومت کے خلاف کہ 20 سال ہو گئے ہیں زلزلے کے بعد سے جو اسکول بننے تھے، کالج بننے تھے، بلڈنگز بننی تھی نہیں بنی، سڑک کا کوئی حال نہیں ہے، اسپتالوں کے مسائل ہیں، اور وہاں سے اسی حلقے سے منسٹر صاحب بھی ہیں، کیبنٹ منسٹر بھی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پرسوں ایک دن ہے اہم 5 فروری کا، سینٹرٹی ہے اس کی، یوم یکجہتی ہے کشمیر ہے، کل اس سنگم پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور صوبائی حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا، یہ معاملہ چیف سیکرٹری کے نوٹس میں بھی ہے، تو یہی رویہ رہا تو کب تک ورکر آپ کا ساتھ رہے گا؟ اور اس میں بڑی تعداد آپ کے ورکرز کی ہے، PTI کے لوگوں کی۔ نہیں، میں صحیح فرما رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کیا گیا، لیکن میں صرف یہ اس کو حکومت کی میں نہیں کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں، بالکل صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ کچھ ذمہ داری جو ہے PDMA کو دی گئی تھی، تو پہلے اس سے جب زلزلہ ہوا تھا تو میں کتاب بنا تھا، اس کے بعد یہ ذمہ داری PDMA کو دی گئی، اس میں ایک نیو بالا سٹی کا تھا، تو وہ بھی سر یہ ایرا کی ذمہ داری تھی، فیڈرل میں آپ کی گورنمنٹ بھی آ گئی، ایرا کے بعد یہ PDMA کو دی گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر سب کو پتا ہے کہ وہ کس کی نیچے آتی ہے اور کون اس کا ہیڈ ہوتا ہے، کس طرح وہ کام کرتی ہے، تو صرف ہم پہ ذمہ داری نہ ڈالیں، ان لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس دلائے کہ ہم یہ پاکستان ہمارا ہے، ذمہ داری ہماری، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کمی ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ سیم صاحب کو اس کنوے کر دوں گا جو ہے، اور جہاں یہ ہماری ذمہ داری تھی سب کو اپنی ذمہ داری ڈالنی چاہیے، اور جو نااہلی کمی ہوئی ہے میں اس پہ نہیں کہ میں جواز بناؤں گا، بالکل ہمارے لیے یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی صوبائی حکومت کے ہوتے ہوئی بھی یہ ہوا، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ جلد سے میں سیم صاحب کے اس معاملے میں مل جاؤں، ہم اس کو کنوے کر دوں، جو وہاں کے لوکل لوگوں کی جو بھی ڈیمانڈ ہو انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے KPK کے حوالے سے تو بتایا کہ ورکر کو آپ متحرک کر رہے ہیں، پنجاب کا بھی قیادت ایک لحاظ سے تبدیلی ہوئی ہے، چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ صاحبہ کو بنایا گیا، ان سے آپ کا رابطہ ہے؟ یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہوگی یا آپ اپنے طور پر کریں گے، پنجاب اپنے طور پر کرے گا، اور پنجاب میں ورکر کا مورال کیسا ہے؟ نہیں، سارے پاکستان میں ورکر کا مورال اچھا ہے۔ آپ نے اس دن دیکھا کہ جو بلوچستان میں جس ایریا پہ ہمارے بھائی صدام ترین صاحب نے جو جلسہ کیا، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر اس کے پاس بھی ریسورسز نہیں تھی، وہاں پر یہ مشکلات سے ایک پرومن جلسے پہ FIR بھی کیا گئی، تو مورال سب کا اچھا ہے، سب نے انشاءاللہ خان صاحب کے جڑے ہوئے، اور میرے حمزہ صاحب کا رابطہ بھی ایسا ہے، دونوں کجیک بھی رہ چکے تھے، اور وہ بھی کافی انرجیٹک ہے، وہ بھی بیچاری محنت کر رہی، لیکن اس کا ٹاسک الگ ہے، اس کو لاہور مینار پاکستان کا ٹاسک دیا گیا ہے، اور مجھے جو ہے سوابی کا ٹاسک دیا گیا، انشاءاللہ تعالیٰ دونوں کوشش کریں کہ اپنی ذمہ داری پوری۔ ابھی عاطف خان صاحب اور اون چودھری صاحب کی ایک تصویر آئی اور اس پہ بڑی تنقید کی گئی عاطف خان صاحب پہ، پارٹی کے لوگوں نے بھی کی، تو کیا یہ رویہ درست ہے کہ رسم و رابی نہ رکھی جائے، ایک عرصے تک آپ ایک تھالی میں کھاتے رہے، اکٹھے رہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کو جو ہے کچھ اس کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں جو یہ طرح کی چیز کی، وہ عاطف خان صاحب سے میری اس پہ بات ہوئی تھی، اور وہ واقع گیا تھا، سامنے سے اون چودھری آ گئے، تو اون چودھری کو اس نے سلام کیا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا، تو یہ ہے ہماری روایت ہے، لیکن ہم اصل میں یہاں پر ہماری جو نفرت اتنی جو ہے بڑی ہے، ہمارا اس میں قصور ہوگا، دوسری سائڈ سے ہوگا، تو ہمارے ورکر سے وہ کسی پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں اس کے ساتھ کیا
मुलाकात भी। आप नफ़रत कम करने में जुनैद साहब क्या किरदार अदा करेंगे? आपकी मुखालिफ सियासी जमातें आपकी जमात को ही इस अंदाज़ सियासत का ज़िम्मेदार करार देती हैं, लेकिन अगर ये बातें करते रहेंगे नफ़रत तो कम नहीं होगी। जुनैद अकबर का किरदार क्या होगा? नहीं, मेरी तो ख्वाहिश होगी इंशाअल्लाह ताला जितना मेरा मुझसे हो सकेगा, तो मैं इसमें इस हालात में किस तरह किरदार अदा कर सकता हूँ कि जहाँ पर मेरे वर्कर जो है, जो 4 अक्टूबर को जिस तरह उसको पकड़ा गया, और मैं आपको बता दूं कि एक छोटे छोटे से कमरे में 35 बंदों को रखा गया, जिसको न बैठ सकते थे न लेट सकते थे। और उसमें कुछ वर्कर्स ने मुझे ये तक बताया कि हम 3 दिन बाद हमें चाय पिलाई जाएगी, 2 दिन हमें भूखा रखा गया, तीसरे सुबह हमें चाय पिलाई जाएगी। अगर इसी तरह की होगी तो नफरतें तो कम नहीं हो सकती। वो तो उसको तो उसका किरदार हुकूमत को बड़ा दिखाना होगा। अगर यहाँ पर हमारे वो वर्कर जब निकलते हैं तो 2 महीने बाद उसको दोबारा कस्टडी पे दे गए, उसको दोबारा जेल से निकाल कर चौकियों में लेके गए। अगर इस तरह वही होंगे, हम पे FIR होंगी, दीवारी का तकद्दुस पामाल होगा, इमेनेस के वो मेरे पास में नहीं थी, इसमें तो किरदार हुकूमत ने अदा करना है। वो एक हाथ बढ़ाए, हम 2 हाथ बढ़ाते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर साहब, आपके वक्त इजाज़त, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, हमसे इतनी इजाज़त दीजिए।